الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنی زبان کو حرکت دیجیے، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ہم لوگوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ مقصد وجود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حصر اور قصر کے ساتھ فرما دیا، خاص کر دیا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ موحد ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، وہ مجھے رزق فراہم کرے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا کیا ہے مقصد وجود؟ کیا ہے یہ خلقت کا، ہماری پیدائش کا مقصد یہ لہو و لعب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ہی عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔
میرے بھائیوں، اور عبادت کا بھی اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمام قسم کے جو واجبات ہے اور جو فرائض اسلامیہ ہے، تمام کا مقصد اور اس کے اندر حکمت اور مصلحت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی مقصد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، کائنات کے لوگوں، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرو، اپنے رب کو پہچانو اور اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی اور لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کرنے کا کیا مقصد اور عبادت کا کیا مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے لگو، تم تقوی شعار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، تمام عبادات کا لب لباب اور خلاصہ دیکھیے تو ہم لوگوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی کا حصول ہونا چاہیے۔ شروع ہی سے ہم دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر لازم کر دیا یہ کلمہ تقوی، یہ کلمہ اخلاص، یہ کلمہ توحید بھی یہ کلمہ تقوی ہے میرے بھائیوں۔ اور نماز کا بھی، روزہ کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، تمام عبادات کا میرے بھائیوں اہم مقصد تقوی کا حصول ہے۔ نماز کے اندر بھی کیا ہے؟ اس طرح سے ہماری خشوع والی نماز ہونی چاہیے، خشوع والی نماز پڑھیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ہم لوگوں کو تمام قسم کے بے حیائی، منکر اور لغو کام سے روک دیا۔ اور یہی تقوی ہے کہ آپ تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے آپ رک جائیں، فواحش منکرات سے آپ رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی مقصد یہی فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے۔ کیوں لیجئے؟ تاکہ ان کے مال کی صفائی ہو، پاکی ہو، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، اس کا خود بھی اس میں پاکی اور صفائی ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک کے آلودگیوں سے پاک صاف کر لے، مال کی صفائی ہو، تزکیہ نفس مقصود ہے۔ اور ابھی ہم لوگ رمضان مبارک کے مہینے سے ابھی فارغ ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اس روزہ کا بھی میرے بھائیوں بنیادی مقصد یہی تقوی ہی ہے۔ تقوی کا حصول، اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ اگر یہ سب عبادات ہم کرتے ہیں، تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو ہماری عبادت کے اندر خلل ہے، نقص ہے، اس کا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے۔ آخر ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، سب کا جو ہے ایمان کا بھی تعلق، روزے کا بھی تعلق یہ دلی عبادات سے ہے، قلبی عبادت سے ہے، اور تقوی کا بھی تعلق یہ دل سے ہے۔ تمام دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا پیارا اور حسین لب و لہجہ ہے، اتنا اچھا خطاب ہے کہا مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اوپر یہ چند روز کے جو ماہ رمضان مبارک کا یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے، تم پر بھی اور تم سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے بھی تمام امتوں پر بھی۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا میرے بھائیو؟ بنیادی مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے لگو۔ میرے بھائیو، اسی پر بس نہیں، حج کا بھی وہی مقصد ہے۔ حج کا بھی مقصد ہے حصول تقوی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے تعلق سے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توشہ راہ اختیار کرو، تزودوا، بہترین توشہ کیا ہے؟ بہترین سامان تقوی ہے، خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، ولباس التقوی ذالک خیر، ہر چیز میں آپ تقوی اختیار کریں، تقوی کے لباس سے آپ ملبوس ہو جائے، یہی سب سے بہتر چیز ہے میرے بھائی۔ اور شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں 2.5 مہینے کے بعد ہم لوگوں کے بعد یہ قربانی آنے والا ہے، عید الاضحیٰ،
اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ کیا یہی ریاکاری، شہرت کہ کچھ دنوں کے لیے پڑھیں، قربانی کر دیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ قربانی کا بھی اہم مقصد کیا ہے؟ یہ گوشت، یہ پوست، یہ خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے ہیں۔ کیا پہنچتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو، یہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں بھی آپ جائزہ لیجیے قرآن مجید میں، ساری قرآن کی آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں تقوی کے متعلق نصوص بھرے پڑے ہیں۔ تمام چیزوں کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کریں، برائیوں سے رک جائیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے منہیات ہیں، محرمات، حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تقوی اختیار کرے۔ قصاص کا بھی، ہر چیز کا مقصد بھی تقوی ہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ قصاص میں اے عقل مندو، تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے لگو۔ کتنی قرآن کریم کا جائزہ لیجیے، بہت ساری آیتیں قرآن کا ہم لوگ کے توحید و سنت پر، عقیدہ توحید پر گامزن رہنے اور شرک و بدعت سے دور رہنے کا بھی، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی اہم مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ تقوی کا ہی حصول ہے، تقوی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہی راہ راست ہے، کتاب و سنت کا طریقہ، کتاب و سنت یہی سیدھا راہ ہے، سیدھی راہ ہے، یہی راہ راست ہے۔ لہذا اے لوگوں، مومنو، اسی راہ کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو۔ اور بہت سارے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، شرکیات ہے، واہیات ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، تم اس سے بچو۔ ولا تتبعوا السبل، نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے، تاکیدی حکم ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے بھائیوں تقوی اختیار کر سکو۔ آپ نے سن لیا قرآن مجید کی آیت کریمہ، ساری آیات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ہر چیز کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی لیے مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے، اس کی بنیاد بھی تقوی ہی پہ رکھی گئی تھی۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، ایسی مسجد کہ اس کی بنیاد شروع ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی۔ تو ہم لوگوں کے بھی تمام مقاصد عبادت کے بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی بنیاد تقوی پہ رکھیے، ریاکاری پر، شہرت پر، لوگوں کو دکھلانے پر، اسی لیے ہمارے اندر ٹکاؤ نہیں ہے۔ وقتی طور پر عبادت کرتے ہیں، عارضی طور پر کیے، پھر اس کے بعد بھول گئے، تقوی کا نہیں ہوا، رسول جو ہونا چاہیے نہیں ہوا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، شروع دن سے، فیہ، اس میں زیادہ حقدار ہے کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہو، اس میں عبادت کریں۔ احق و تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ طہارت کو پسند کرتے تھے، طہارت کو پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پاکی صفائی رکھنے والے کو، طہارت کا خیال کرنے والوں کو، جو پاکی صفائی کا خیال کرتے ہیں، طہارت پسند ہے، نظافت پسند ہے، نفاست پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، طہارت بھی دو طرح کی ہے۔ سب سے پہلے قلبی طہارت، تقوی و طہارت ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ دل کو پاک صاف کر لیجئے تمام قسم کے آلودگیوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، اسے پاک کیجئے۔ اور قلبی طور پر سب سے پہلے قلبی طور پر طہارت، اس کے بعد یہ ہے کہ بدنی طور پر بھی طہارت کا، نظافت کا خیال کیجئے۔ تو تقوی اور طہارت دونوں کا تعلق قلب سے ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قلبی عبادات پر زیادہ زور دیا ہے، چاہے جائے کہ لوگوں کے اندر یاکاری ہو، شہرت ہو، اس کو دور کرے اور اپنے قلب کی اصلاح کرے، قلب کی پاکیزگی پر زیادہ زور دے۔ میرے بھائیوں، تو اتنا جو تقویٰ جو قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کا مقصد بتایا ہے کہ تقویٰ کا حصول ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، تقویٰ اختیار کرو؟ کیا ہے تقویٰ؟ اس کو سمجھیے اور اس کو عملی جامہ پہنائیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیجیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جامع تعریف کیا ہے کہ تقویٰ ہی الخوف من الجلیل، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جائے، ڈریے اللہ تعالیٰ سے۔ والعمل بالتنزیل، اور کتاب و سنت پر عمل کیجئے، قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ والقناعۃ بالقلیل، اور جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بھی آپ کو میسر کیا ہے، دیا ہے، اسے آپ قناعت اختیار کیجئے، اسے خوش ہو جائیے۔ یہ دنیا طلبی میں نہ ہو جائیے، ایسا نہ ہو کہ یہ کثرت طلبی، دنیا کی حرص، طمع، لالچ آپ کے اندر آ جائے اور عبادت سے آپ غافل ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، موت کو آپ یاد کیجئے، ہمیشہ یاد کیجئے، اور اس کو یاد کر کر کے آپ اس آخرت کی تیاری کیجئے۔ استعداد یہ ہے میرے بھائیو تقویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اطاعت کا کام کیجئے، اللہ کی فرما برداری کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی اور روشنی حاصل، نور من اللہ وترجو ثواب اللہ، اللہ کے اجر و ثواب کو امید کیجئے، اور آپ معصیت اور گناہ کو کام کو چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی وجہ سے، اور وتخاف عقاب اللہ، اور اللہ کے عقاب سے آپ ڈریے، خوف کھائیے۔ یہ ہے میرے بھائیو تقویٰ۔ اور عمر بن خطاب نے کیا تعریف کیا؟ کہا تقویٰ جانتے ہو کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تم لوگ کھاری دار وادی سے گزرے ہو، کانٹے دار جگہ سے گزرے ہو، جھاڑی دار جگہ سے، کیسے تم وہاں سے گزرے ہو؟ اس نے سوال کیا ابی بن کعب سے، کیسے وہاں سے کیسے گزرے ہو؟ کہا بالکل بچا کر کے، اپنے دامن کو بالکل سمیٹ کر کے، تاکہ اس میں میرے کانٹا میں میرا دامن نہ الجھ جائے۔ کہا عمر بن خطاب نے کہ یہی تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، دنیا کی الجھن میں نہ آؤ، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ یہی میرے بھائیو تقویٰ ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ تقویٰ ہے۔ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی بجاوری کیجئے، اس کی تعمیل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منہیات ہے، محرمات ہے، ان سے آپ بچنے لگیے، اجتناب کیجئے۔ یہی تو میرے بھائیو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کا حصول ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو تعریف ہوئی، آئیے ہم مثال سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کی زندگی کے اندر کیا تقویٰ کا یہ اعلیٰ نمونہ تھا، اور ہم لوگوں کے اندر کیا تقویٰ ہے۔ ہم لوگوں نے روزہ رکھا، ہم لوگوں کے اندر کیا تقویٰ پیدا ہوا؟ میرے بھائیوں دیکھیے، یہ عمر بن خطاب ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، اور یہ بلال حبشی ہے۔ ان کے اندر دیکھیں کہ تقویٰ کا کیا مثالیں موجود تھی۔ اس طرح سے تقویٰ ہونا چاہیے۔ وہ مثال آپ لیجئے، ایک نوجوان ہوتا ہے جو غار کے اندر پھنسا ہوتا ہے، غار کے اندر ہے، اور اسے پریشانی نہیں دور ہو رہی ہے، وہی یہ تقویٰ کا حوالہ دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہی اصل تقویٰ یہی ہے کہ آپ چاہے محفلوں میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیے۔ اتق اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، تم کہیں بھی ہو، آسمانوں میں ہو، فلائٹ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بر و بحر، خشک و تر، کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ تقوی اختیار کرو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس نے کیا کہا وہ نوجوان نے کہ اللہ، اس نے حوالہ دیا، ایک نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ میرے بھائی، یہ تقوی ہے۔ اس لیے مثال دیتا رہا ہوں کہ آج کل کے نوجوان اور لوگ اس طرح کے حرکت نہیں کر سکتے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا، لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے۔ جیسے کہ وہ نوجوان، ان کو چچا کی بیٹی سے اتنی محبت تھی اور وہ مجبور تھی میرے بھائیوں
اس نے تحاور کیا، اس کو قرض دیا اس فعل قبیح پر آمادہ ہونے کے لیے، الیاذ باللہ، فعل قبیح پر آمادہ ہونے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے جب وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، کیا وہ کرنے والا ہے، فعل قبیح کو گزرنے والا ہوتا ہے، بالکل آمادہ ہو جاتے ہیں، فوراً وہ بچی لڑکی بول پڑتی ہے نوجوان کو، اتق اللہ، اے نوجوان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وہ خلوت میں ہوتا ہے، رات کی تنہائی اندھیرے میں ہے، اس وقت میرے بھائیو کون ہے جو حرام کاری سے فعل قبیح سے بچ سکے؟ فوراً اللہ کا تقویٰ اور خوف ہوتا ہے، ڈرتے ہیں اور فوراً اس سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے بھائی یہ مثال ہے تقویٰ کی۔ میرے نوجوان بھائیو، اس طرح سے آپ بھی بنے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، تنہائی میں ہوتے ہیں، زلیخا اس کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ یہ تقویٰ کی مثال میں قصے اور واقعات سے سمجھا رہا ہوں میرے بھائیو۔ یہ تعریف ہونے کے بعد دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے عبرت لیجئے، سبق لیجئے۔ وہ بھی تو جب خالص نوجوان تھے، پکا نوجوان، وہ بھی تنہائی کے عالم میں تھے۔ اس کی پاک دامنی کو دیکھیے، وہ ذات منصب والی ہے، عہدے والی ہے، جس کو بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے روز۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کو کوئی عورت دعوت دے، حسن و جمال والی ہو، منصب اور وحدہ والی ہو، وہ دعوت دے، اس کی طرف دعوت دے فی القبیح کے لیے، اور وہ بول پر انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، الیاذ باللہ۔ میرے بھائی ذرا تصور کیجئے، سمجھیے اس کو، ذرا سوچئے، کیفیت کو یاد کیجئے۔ ہوئے آپ سے گوارا ہے، بچ سکتے ہیں؟ معمولی صرف سنیے نہیں، دل میں جھانکیے کہ آپ وہ کیفیت کو پیدا کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کیا؟ یہ ہے میرے بھائیو تقویٰ۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اس طرح سے کر کے اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کے اس عرش کے مستحق ہو گئے، حقدار ہو گئے، اس طرح دعوت دے رہے، اور اس کے باوجود ہی بچ گئے۔ یہی کیفیت میرے بھائیوں اپنے اندر بھی ہونا چاہیے۔ بلال حبشی کو دیکھیے، ابو ذر غفاری کا جو واقعہ پیش آیا، وہ اس کو کہتے ہیں کالے کلوٹے کے بیٹے، تمہاری کیسی جرأت ہو گئی کہ تم میری رائے کی تردید کرتے ہو۔ کسی رائے میں ابو ذر غفاری نے مجھ کو مشورہ دیا، رائے دیا، اس نے کہا یہ رائے مناسب نہیں، کہا تم کالے کلوٹے حبشی غلام ہو، تمہاری جرأت ایسے کر میری بات کی تردید کرو۔ فوراً وہ جاتے ہیں بلال حبشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، کہتے ہیں، اور غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو ذر، کیا اسلام میں آ جانے کے باوجود بھی یہی تعصب تک نظری ہے؟ فیک الجاہلیہ، تم میں زمانے جاہلیت کی بو آ رہی ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو اس بات کو اتنی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی، اتنا احساس ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں وہ بلال حبشی کالا کلوٹا غلام ہے، لیکن تو ہے صحابی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقویٰ کا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، تقویٰ کا امتحان لیا اللہ نے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا، فوراً اس کو احساس ہوتا ہے۔ کیا ہے آج کل لوگ، کہاں اس طرح کی شرمندگی ہو رہی ہے؟ آتے کہتے ہیں کہ بلال آؤ میرے رخسار پر چلو، اس کو رون ڈالو، رون دو، میرے رخسار کو رون دو، بہت بھاری میں نے غلطی کر لیا، الیاذ باللہ۔ احساس ہوتا ہے میرے بھائی، یہ ہونا چاہیے، ایسی کیفیت ہونا چاہیے، لیکن بلال حبشی اس کو معاف کر دیتے، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ہوا احساس ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، یہ زمانے جاہلیت میں جادو کا، کہانت کا کام کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ایک شخص اس کے اجرت اور معاوضہ دیتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جو اجرت دیا ہے، معاوضہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ آپ کے کہانت کے اور جادو کا جو کام کرتے تھے، کہانت کا، یہ سب اب حرام ہے، اس کے بدلے میں دے رہا ہے۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں فوراً قے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور خوف کی وجہ سے فوراً جو ہے قے کر کے اس دانے کو، حرام دانے کو نکالتے ہیں۔ لیکن آج کل کہاں ہے وہ رزق حلال؟ یہ حرام خوری کو لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ تو یہ میرے بھائی یہ تقویٰ ہے کہ آپ تمام قسم کے منہیات اور گناہوں سے آپ بچ جائیں،
اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط برتتے تھے، اتنا زیادہ خوف کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں، افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اتقا، بہت زیادہ خوف کھانے والے تھے، بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والے تھے، ذرا ذرا سے بھی چیزوں پر احتیاط برتتے تھے، صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے چاہے کھجور ہی کا کیوں نہ ہو، احتیاط کا میرے بھائیو تقاضا تھا۔ یہ تقوی والی زندگی ہماری زندگیوں میں بھی ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن کہاں ہے جو ہم ابھی روزہ رکھے ہیں، ہمارے اندر کہاں ہے تقوی؟ کہاں تقوی کا حصول ہوا؟ جو ہی رمضان گزر گیا ختم ہوا، اس کے بعد سے دیکھیں مسجدیں خالی ہونے لگی، بالکل رمضانی مسلمان تھے، رمضان کے لیے نماز پڑھے، ربانی نہیں بنے، اللہ کے لیے نہیں، رمضانی مسلمان کا میرے بھائی یہی حال ہے۔ کیا آپ کے لیے یہ عبادت وقتی طور پر ہے؟ وقتی طور پر کیا اللہ کو بھول گئے؟ کیا یہ اعمال صالحہ، تلاوت قرآن، اتنے اعتکاف، تہجد کرتے تھے، تہجد گزاری کرتے تھے، کیا 5 وقت نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی؟ یہ رمضان ختم ہوا اور دیکھیں مسلمانوں کی مسجد کا کیا عالم ہے، مسجدیں خالی اور ویران پڑنے لگی، بس وہی حال۔ تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ استقامت اختیار کریں، آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک آپ اللہ کی عبادت کریں۔ کیا یقین سے مراد یہی ہلال عید چاند نظر آ گیا یقین ہو گیا نماز روزے چھوڑ دیے؟ نہیں، ایسا نہیں، یقین سے مراد موت ہے، موت، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ جائے۔ موت کو یقین اس لیے کہا گیا کہ بالکل یہ اٹل حقیقت ہے، یقینی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور تعبیر کون کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور روزے کی وصیت کیا حکم دیا ہے، کب تک؟ جب تک میں زندہ رہوں۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہونا چاہیے وقتی طور پر آپ پڑھیں اور اس کے بعد سے چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو احمق کہا ہے، احمق کہا ہے، بیوقوف، ان بیوقوف عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ یہ مکہ کے اندر ایک احمق عورت تھی، ریتا بنت سعد ان کا نام تھا۔ یہ احمق عورت تھی، کیا کرتی تھی؟ صبح سے شام تک مالا جپتی تھی، ہار بنتی تھی، سوت کاٹتی تھی، اور اس کو کاٹنے کے بعد، سوت کاٹنے کے بعد، خوب مضبوطی سے کاٹنے کے بعد رات ہوتی ہے اس کو توڑ دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو بیان کیا ہے، کچھ احمق آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ، احمق عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صبح سے شام تک تو مالا وغیرہ بنتی تھی، اچھی طرح سے پروتی تھی، مالا بننے اس کے بعد سوت کاٹنے کے بعد کیا ہوتی تھی؟ رات میں اتنی محنت سے کرتی تھی، اس کے بعد وہ توڑ ڈالتی تھی۔ کہا ایسے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ کیا یہی حال نہیں ہے ہم لوگوں کا؟ ایسا ہی نہیں کرتے؟ رمضان بھر عبادت کیے، پھر اس تمام محنتوں پر، عبادتوں پر پاری پھیر دیے، تمام عبادت رائے گا۔ اس کے بعد بھی کتنے لوگ علیاذ باللہ شرک پرستی میں، شرک میں مبتلا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ بچائے، اور عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ کی عبادت پر کیا اثر ہوا؟ کیا آپ نے تقوی اختیار کیا؟ کیسی عبادت کیا آپ نے کہ اس پر آپ کا اثر نہیں ہوا؟ جو مقصد ہونا چاہیے تھا، اس میں کامیاب ہونا چاہیے تھا مقصد، وہ تقوی کا حصول نہیں ہوا۔ یہ کیسی عبادت آپ نے کیا میرے بھائیو؟ کیا یہ ریاکاری، شہرت، کیا اخلاص اور الہیت نہیں آئی؟ یہ رمضان کا مہینہ جو آیا تھا یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا، یہ تربیت کا مہینہ تھا، تبدیلی لانا تھا۔ کہاں وہ چینجنگ آئی؟ اس کا اثر ہوتا سالوں پر ہوتا، کیا جمعہ کے اندر آئے صرف سن لیے؟ کیا میرے بھائی کیا دل ہے لوگوں کا پگھلتا رہی، الیاذ باللہ۔ صرف جمعہ کے اندر آئے، بھیڑ لگا دی، اس کے بعد کہاں رہتے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا اتنے سمجھانے کے باوجود بھی ابھی بھی وقت نہیں آیا
اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دیا کہ اس میں ٹریننگ ہو، تربیت ہو، اور بھی اس کے بعد لوگوں کا دل نہیں پگھلا. اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تقوی سے آپ کا دل دہل جانا چاہیے میرے بھائی. یہ کیسی ٹریننگ ہوئی؟ میں آپ سے مثال کے ذریعے پوچھتا ہوں، آپ مسافر ہیں، سفر کرنے والے ہیں اور آپ نے اپنے موبائل کو چارج میں رکھ دیا. ہر رات چارج میں رکھتا ہے، آپ کو صبح میں سفر کرنا ہے اور آپ موبائل کو چارج میں رکھ دیے ہیں اور صبح میں دیکھتے ہیں کہ بیٹری وہی کہ وہی کمزور ہے، بالکل لو پڑی ہوئی ہے. آپ کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے سمجھئے، غور کیجئے. آپ سفر کرنے والے ہیں، اس وقت آپ نے کس طرح سے کیا؟ آپ کی بیٹری اسی طرح کمزور ہے. تو میرے بھائی سوچئے سمجھئے، ذرا غور کیجئے. ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ایک کمپنی ہے جو اپنے ملازم کو، کام کرنے والے کو 1 مہینہ تک ٹریننگ دیتی ہے کہ کام کے لائق ہو جائے، اس سے کام ملے، لائق ہو جائے. لیکن 1 مہینہ کے بعد بھی وہ ملازم، وہ ورکر اس لائق نہیں ہوتا ہے. کیا حال ہوگا اس کمپنی کا؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس کے بعد بھی آپ کے اندر یہ تربیت نہیں ہوئی، ٹریننگ نہیں ہوئی، آپ اس کے لائق نہیں بنے، تو کیا مقصد؟ کیا آپ نے صحیح سے نہیں کیا، صحیح سے اس کے ادا نہیں کیا. اس لیے میرے بھائیوں، جو کچھ آپ نے رمضان المبارک کے اندر جو اعمال کیے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے دعا کیجیے. اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، جو اللہ نے اس کا مقصد بتایا کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے آمد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے اللہ رمضان مبارک عطا کر. پھر اس کے بعد اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے 6 مہینہ کہ اللہ، جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر جتنے کار خیر اور اعمال صالح کیے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے. قبولیت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کس سے قبول فرماتے ہیں؟ کیا ایسے غیر جیسے تیسے نہیں. جب تک تقوی کا حصول نہیں ہوگا، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ جو تقوی شعار ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ اعمال قبول فرماتا ہے. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کیجئے میرے بھائیوں. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے حکم سے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ کا دوست ہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ. یہ اللہ کا گھر ہے. تب بھی یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کی جائے. تھوڑا سا بھی آپ نے کیوں نہ عمل کیا ہو، اس کی مقبولیت کے لیے دعا کیجیے کہ بارگاہ الہی میں ہمارے اعمال قبول ہو جائے. میرے بھائیوں، علماء سلف صالحین بتاتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی پہچان اور علامت ہے کہ لوگ مسلسل عمل کرنے لگے، اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے. سمجھیے کہ پہلے سے حالات اچھے ہو گئے، سدھر گئے، تبدیلی آ گئی. سمجھ جائیے کہ اس کے اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے، پہچان ہے کہ اس کے اعمال مقبول ہو گئے. نہیں آئے ویسی ہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی اور اب بھی ہے. سمجھ جائیے میرے بھائی، ہم نے رمضان مبارک کے اندر بہت محنت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، اعتکاف، قیام اللیل، بہت ساری عبادت کی. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے اندر بالاستمرار تسلسل پے در پے ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی ہم عبادت کرتے رہیں. جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں نازیبا حرکت، اس کی اچھی بات نہیں ہے. اس کو اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے. سدھر جائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کے لیے دعا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے دعا کرتے تھے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. فاللہم زودنا تقوی، اللہم زودنا تقوی. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه وبعد فقال الله تعالى والصائمين والصائمات. اللہ تعالیٰ نے روزہ دار مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت اور بہت زیادہ اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. میرے بھائیو، ہم لوگ ماہ شوال سے گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال فکأنما صام الدہر کلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کا روزہ رکھا، رمضان المبارک کا شرط ہے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے. اس لیے جن لوگوں سے جو قضا ہو گئے ہیں، روزے وغیرہ فوت ہو گئے، پہلے رمضان کے روزہ کی تکمیل کریں، اس کو پورا کریں، تب یہ جو اس کے بعد جو 6 روزے ہیں تب رکھیں. جس شخص نے 6 روزہ رکھے، رمضان المبارک کے روزہ پورا کرنے کے بعد 6 روزے رکھے، گویا کہ وہ شخص سال بھر کا روزہ رکھا. اس لیے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتے ہیں. ایک مہینے کا ثواب کیا ہوا؟ 10 مہینے کے برابر ہوئے. 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہوئے. یا 36 کو جو ہے آپ ضرب کر لیجئے تو کتنے ہوتے ہیں سال کے اندر؟ 360 دن ہوتے ہیں. تو آپ کو 360 دن کے اجر و ثواب ملیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے جو روزے قضا ہو گئے ہیں پہلے اس کو پورا کریں، تب یہ 6 روزہ رکھیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے، یہ خیر و برکت کا باعث ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے بعد کچھ دعائیہ کلمات ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آمین آمین بولیے. اللہم ارض عن الخلفاء الراشدین، اللہم ارض عن الخلفاء الراشدین والأئمة المهديين وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ولوالدينا والأمهات. اللهم أصلح ما فسد من أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر أهلنا أهل السنة والجماعة.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا سميع يا قريب يا مجيب. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور تعبیر کون کر رہے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور روزے کی وصیت کیا حکم دیا ہے. کب تک؟ جب تک میں زندہ رہوں. میرے بھائیوں یہ نہیں ہونا چاہیے وقتی طور پر آپ پڑھیں اور اس کے بعد سے چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو احمق کہا ہے. احمق کہا ہے، بیوقوف. ان بیوقوف عورت کی طرح نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. یہ مکہ کے اندر ایک احمق عورت تھی، ریتا بنت سعد ان کا نام تھا. یہ احمق عورت تھی. کیا کرتی تھی؟ صبح سے شام تک مالا جپتی تھی، ہار بنتی تھی، سوت کاٹتی تھی اور اس کو کاٹنے کے بعد سوت کاٹنے کے بعد خوب مضبوطی سے کاٹنے کے بعد رات ہوتی ہے اس کو توڑ دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو بیان کیا ہے. کچھ احمق آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ، احمق عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صبح سے شام تک تو مالا وغیرہ بنتی تھی، اچھی طرح سے پروتی تھی. مالا بننے اس کے بعد سوت کاٹنے کے بعد کیا ہوتی تھی؟ رات میں اتنی محنت سے کرتی تھی، اس کے بعد وہ توڑ ڈالتی تھی. کہا ایسے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. کیا یہی حال نہیں ہے ہم لوگوں کا؟ ایسا ہی نہیں کرتے. رمضان بھر عبادت کیے، پھر اس تمام محنتوں پر عبادتوں پر پاری پھیر دیے. تمام عبادت رائے گا. اس کے بعد بھی کتنے لوگ علیاذ باللہ شرک پرستی میں، شرک میں مبتلا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بچائے. اور عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں آپ کی عبادت پر کیا اثر ہوا؟ کیا آپ نے تقوی اختیار کیا؟ کیسی عبادت کیا آپ نے کہ اس پر آپ کا اثر نہیں ہوا؟ جو مقصد ہونا چاہیے تھا، اس میں کامیاب ہونا چاہیے تھا مقصد، وہ تقوی کا حصول نہیں ہوا. یہ کیسی عبادت آپ نے کیا میرے بھائیو؟ کیا یہ ریاکاری، شہرت، کیا اخلاص اور الہیت نہیں آئی؟ یہ رمضان کا مہینہ جو آیا تھا یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا، یہ تربیت کا مہینہ تھا، تبدیلی لانا تھا. کہاں وہ چینجنگ آئی؟ اس کا اثر ہوتا سالوں پر ہوتا. کیا جمعہ کے اندر آئے صرف سن لیے؟ کیا میرے بھائی کیا دل ہے لوگوں کا پگھلتا رہے. الیاذ باللہ. صرف جمعہ کے اندر آئے، بھیڑ لگا دی، اس کے بعد کہاں رہتے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اتنے سمجھانے کے باوجود بھی ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دیا، اس میں ٹریننگ ہو، تربیت ہو، اور ابھی بھی اس کے بعد لوگوں کا دل نہیں پگھلا. اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تقوی سے آپ کا دل دہل جانا چاہیے میرے بھائی. کیسی ٹریننگ ہوئی؟ میں آپ سے مثال کے ذریعے پوچھتا ہوں. آپ مسافر ہیں، سفر کرنے والے ہیں اور آپ نے اپنے موبائل کو چارج میں رکھ دیا. ہر رات چارج میں رکھتا ہے. آپ کو صبح میں سفر کرنا ہے اور آپ موبائل کو چارج میں رکھ دیے ہیں اور صبح میں دیکھتے ہیں کہ بیٹری وہی کہ وہی کمزور ہے، بالکل لو پڑی ہوئی ہے. آپ کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے، سمجھئے، غور کیجئے. آپ سفر کرنے والے ہیں اس وقت، آپ نے کس طرح سے کیا؟ آپ کی بیٹری اسی طرح کمزور ہے. میرے بھائی سوچئے، سمجھئے، ذرا غور کیجئے. ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ایک کمپنی ہے جو اپنے ملازم کو، کام کرنے والے کو 1 مہینہ تک ٹریننگ دیتی ہے کہ کام کے لائق ہو جائے، اسے کام ملے، لائق ہو جائے. لیکن 1 مہینہ کے بعد بھی وہ ملازم، وہ ورکر اس لائق نہیں ہوتا ہے. کیا حال ہوگا اس کمپنی کا؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس کے بعد بھی آپ کے اندر یہ تربیت نہیں ہوئی، ٹریننگ نہیں ہوئی، آپ اس کے لائق نہیں بنے، تو کیا مقصد؟ کیا آپ نے صحیح سے نہیں کیا، صحیح سے اس کے ادا نہیں کیا.
اس لیے میرے بھائیوں، جو کچھ آپ نے رمضان المبارک کے اندر جو اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعا کیجیے، اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، جو اللہ نے اس کا مقصد بتایا کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے آمد کے لیے دعا کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے، تمنا کرتے تھے اللہ رمضان مبارک عطا کر، پھر اس کے بعد اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے 6 مہینہ کہ اللہ جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر جتنے کار خیر اور اعمال صالح کیے ہیں اللہ تو قبول فرما لے، قبولیت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کس سے قبول فرماتے ہیں؟ کیا ایسے گہرے جیسے تیسے؟ نہیں، جب تک تقوی کا حصول نہیں ہوگا ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو تقوی شعار ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ اعمال قبول فرماتا ہے۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے، دعا کیجئے میرے بھائیوں۔ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے حکم سے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، تب بھی یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کی جائے، تھوڑا سا بھی آپ نے کیوں نہ عمل کیا ہو اس کی مقبولیت کے لیے دعا کیجیے کہ بارگاہ الہی میں ہمارے اعمال قبول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، علماء سلف صالحین بتاتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی پہچان اور علامت ہے کہ لوگ مسلسل عمل کرنے لگے، اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے، سمجھیے کہ پہلے سے حالات اچھے ہو گئے، سدھر گئے، تبدیلی آ گئی، سمجھ جائیے کہ اس کے اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے، پہچان ہے کہ اس کے اعمال مقبول ہو گئے۔ نہیں آئے ویسی ہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی اور اب بھی ہے، سمجھ جائیے میرے بھائی۔ ہم نے رمضان المبارک کے اندر بہت محنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، اعتکاف، قیام اللیل، بہت ساری عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے اندر بالاستمرار تسلسل پے در پے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی ہم عبادت کرتے رہیں۔ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں نازیبا حرکت، اس کی اچھی بات نہیں ہے، اس کو اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے، سدھر جائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، فاللہم زودنا تقوی، اللہم زودنا تقوی، وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى مغفرتہ ورضوانہ، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ واخوانہ، وبعد، فقال اللہ تعالی والصائمین والصائمات۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت اور بہت زیادہ اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ ماہ شوال سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کا روزہ رکھا، رمضان مبارک کا شرط ہے کہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، اس لیے جن لوگوں سے جو قضا ہو گئے ہیں، روزے وغیرہ فوت ہو گئے، پہلے اس رمضان کے روزہ کی تکمیل کریں، اس کو پورا کریں، تب یہ جو اس کے بعد جو 6 روزے ہیں تب رکھیں۔ جس شخص نے 6 روزہ رکھے، رمضان مبارک کے روزہ پورا کرنے کے بعد 6 روزے رکھے، گویا کہ وہ شخص سال بھر کا روزہ رکھا، اس لیے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتے ہیں، ایک مہینے کا ثواب کیا ہوا؟ 10 مہینے کے برابر ہوئے، 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہوئے، یا 36 کو جو ہے آپ ضرب کر لیجئے تو کتنے ہوتے ہیں سال کے اندر؟
360 دن ہوتے ہیں، تو آپ کو 360 دن کے اجر و ثواب ملیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے جو روزے قضا ہو گئے ہیں پہلے اس کو پورا کریں، تب یہ 6 روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے، یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کچھ دعائیہ کلمات ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آمین آمین بولیے۔ اللہم ارض عن الخلفاء الراشدین، اللہم ارض عن الخلفاء الراشدین والأئمة المهديين وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ولوالدينا والأمهات۔ اللهم أصلح ما فسد من أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا، ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا۔ اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين۔ اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا قوي يا عزيز۔ اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر أهلنا أهل السنة والجماعة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا قوي يا عزيز۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا سميع يا قريب يا مجيب۔